اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت گوہر ہستی، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف آیت اللہ سید علی خامنائی، جنہوں نے عورت کی عظمت، اس کے حقوق اور اس کے معاشرتی کردار کو بے مثال طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت کی فطری خصوصیت اور ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، بلکہ اس کی عظمت کو عالمی سطح پر تسلیم کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کہ اس آڈیو میں آپ کو اس کتاب کے اہم نکات اور اس کے پیغامات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ آئیے اس آڈیو میں ہم عورت کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ پارٹ نمبر 4 بیان کیا جائے گا۔ حقوق نسواں کے دفاع کے لیے 3 بنیادی نکات۔ اس مسئلے میں میری نظر میں جو چیز اہمیت کے قابل ہے وہ 2-3 نکات ہیں، اور میری آپ سے توقع اور خواہش یہ ہے کہ ان نکات پر پوری توجہ دیں۔ پہلا یہ کہ عورت کو عورت اور مرد کو مرد ہی رہنے دیجیے۔ پہلی بات، اولاً حقوق نسواں کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو صرف اسلامی جمہوریہ ایران سے ہی مخصوص ہو، یا ہم یہ خیال کریں کہ اس مسئلے میں صرف ہم ہی ہیں کہ جو اپنے معاشرے سے لڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایک تاریخی جنگ ہے، یعنی پوری تاریخ میں واضح دلائل کی روشنی میں عورت ہمیشہ مرد کے ظلم اور ستم کا نشانہ بنی ہے۔ اس کا ٹھوس ثبوت یہ ہے کہ عورت جسمانی لحاظ سے مرد سے کمزور، اور یہ بہت واضح اور روشن امر ہے۔ مرد کی آواز عورت سے زیادہ بھاری، قد و قامت کے لحاظ سے وہ بلند اور بڑا، جسمانی ساخت کے لحاظ سے بڑے حبسے اور دیو ہیکل کا مالک ہے۔ مردانہ تخلیق کی خصوصیت میں تسلط، برتری اور فعال ہونا شامل ہے، جبکہ عورت کی تخلیقی خصوصیت میں اس کی نرمی، لطافت، ملائم ہونا اور جذب کرنا بیان ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ عورت کے بارے میں اسلامی تعبیرات کو ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کے بارے میں حقیقی اور واقعی تعبیرات موجود ہیں۔ نہج البلاغہ میں 31 میں خطبے میں ہے کہ عورت پھول ہے، ریحانے یعنی پھول۔ انسان پھول کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ پھول کے نرم وجود کے مقابلے میں انسان کیا طرز عمل اپناتا ہے؟ اگر پھول سے کشتی لڑی جائے تو پھول کی پتیاں الگ الگ ہو کر بکھر جائیں گی، پھول کا پورا وجود ہی ختم اور نابود ہو جائے گا۔ اگر پھول کو پھول سمجھیں اور اس سے پھول جیسا برتاؤ کریں تو یہ زینت کا باعث بنے گا، اور خود پھول کا وجود ایک اہمیت اور خاصیت کو پائے گا۔ وہ قہرمان نہیں ہے، قہرمان کا مطلب پہلوان نہیں ہے۔ یہ ایک عربی تعبیر ہے کہ جو فارسی زبان سے لی گئی ہے۔ قہرمان یعنی خود کسی کام کو مستقیماً انجام دینے والا، انچارج یا ٹھیکیدار کہ جو اپنی نگرانی میں مختلف کام انجام دیتا ہے۔ یعنی عورت کو اپنے گھر میں کاموں کو انجام دینے والا انچارج نہ سمجھیں۔ یہ خیال نہ کریں کہ آپ گھر کی مالک اور مطلق عنان سربراہ ہیں، اور گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت وغیرہ جیسے اہم بڑے چھوٹے کام ایک انچارج کے پاس ہیں، اور گھر کی انچارج آپ کی بیوی ہے، لہٰذا اس سے ایسا سلوک روا رکھا جائے کہ جو ایک سربراہ اپنے ماتحت افراد سے رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات، اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ مرد کا یہ برتاؤ اور سلوک ایک حقیقی برتاؤ ہے، اور براہ راست عورت کی طبیعت اور مزاج سے مخاطب ہے۔ عورت تو اپنی طبیعت اور مزاج کو فراموش نہیں کر سکتی، اور مصلحت بھی نہیں کہ وہ اسے فراموش کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک کامل خاندانی نظام زندگی میں عورت کی یہ طبیعت اور مزاج بہت مؤثر ہے، اور یہ لازمی بھی ہے۔ وگرنہ اگر اس جنس سے عورت کو خواہ حقیقی اور واقعی طور پر یا خصوصیت و عادات کے لحاظ سے ایک دوسری جنس میں تبدیل کر دیں۔ یہاں پر مترجم لکھتے ہیں کہ عورت عورت ہی رہ کر اپنی نرم و لطیف طبیعت اور مزاج کے ساتھ ہی خاندانی نظام زندگی میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ عورت کا کمال اس کی نسوانہ فطرت، زنانہ طبیعت و مزاج اور خصوصیات سے ہی وابستہ ہے۔ چنانچہ اگر عورت کو جنس کے لحاظ سے یا عادات اور صفات، طبیعت و مزاج اور وظائف کے لحاظ سے تبدیل کیا جائے تو یہ سراسر غلطی ہے۔ یہ نظام ہستی میں عورت کے کمال کو کم کرنے کے مترادف اور اسے ایک حقیقی مقام سے ہٹانے کے برابر ہوگا۔ تو آغا آگے بیان کرتے ہیں کہ گویا ہم نے اس کے کمال کو کم کیا، کیا حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟
ہمیں چاہیے کہ عورت کو عورت اور مرد کو مرد ہی رہنے دیں تاکہ نظام ہستی کا کاروبار اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کمال کو پہنچے۔ اگر ہم نے مرد کو اس کی تمام خصوصیات، عادات اور صفات، مردانہ مزاج اور اس کی تمام وظائف کے ساتھ عورت میں تبدیل کیا یا عورت کو مرد میں تبدیل کیا تو یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119، فَلْيَغِيرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ، قرآن میں ذکر کی گئی تخلیق خدا کی تبدیلی یہی ہے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے عالم ہستی کے کامل ترین نظام کو تباہ اور برباد کیا کہ جس میں ایک جنس ان خصوصیات، عادات اور صفات کے ساتھ اور دوسرا جنس ان خلقیات اور خاص طبیعت اور مزاج کے ساتھ ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل وجود بنا سکیں۔ چوتھی بات اس تمام گفتگو سے میری عرض یہ تھی کہ تاریخ میں جہالت کی وجہ سے عالم خلقت کے ان دونوں وجود مرد اور عورت کی اپنی اپنی خاص صفات، عادات اور طبیعت کو خود اس کے خاص تناظر میں دیکھا نہیں گیا ہے، لہٰذا مرد نے اپنی طاقت اور قدرت کے بلبوتے پر ہمیشہ ظلم و ستم کیا ہے اور عورت ان کے تاریخی ظلم کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ کیا آپ نے توجہ اور غور کیا کہ یہ مسئلہ دراصل ایک تاریخی ظلم و ستم سے مقابلہ ہے، لہٰذا اگر ہم نے اس مقابلے میں عجلت، سطحی نگاہ اور تدبر کے بغیر اس چیز کو مد نظر رکھے بغیر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کام کیا تو ہمارا یہ اقدام کامیابی کو کئی سال پیچھے دھکیل دے گا۔ بنابراین بہت ہی پختگی اور سنجیدگی کے ساتھ مگر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلامی ثقافت، شرعی احکامات اور رضائے الہی پر توجہ۔ مغربی ثقافت کا ظاہری مثبت نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آج ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ مغربی ثقافت سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ دیگر مختلف ثقافتوں سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ثقافت والی نصف دنیا میں عورت پر نسبتاً زیادہ ظلم ہوا ہے۔ مختلف حوالوں، ذرائع ابلاغ سے ملنے والی خبروں، حادثات اور واقعات، اعداد و شمار، رپورٹس، تجزیہ و تحلیل کے ذریعے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ مغرب میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان ان کے اجتماعی معاملات، کردار اور برتاؤ میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی جس طرح ایک جلسے یا محفل میں ایک مرد داخل ہوتا ہے، سلام علیکم اور احوال پرسی کرتے ہوئے اس محفل کا ایک جز بن جاتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی آتی ہے اور اس محفل کا حصہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس معاشرے میں اس جہت سے مرد اور عورت کے کردار اور عمل میں کسی قسم کا کوئی فرق، طبقاتی یا انسانی جنس کے لحاظ سے کوئی فاصلہ موجود نہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ مغربی معاشرے کے اس اجتماعی سلوک اور عمل نے دنیا والوں کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہے۔ انسان جب اس ظاہری حالت کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ایک وضع مطلوب ہے اور سب اس وضع اور حالت سے خوش ہیں، حتیٰ کہ وہ افراد کے جو اپنی منطقی دلائل کی وجہ سے اس اجتماعی رفتار و سلوک کے مخالف ہیں، جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں۔ وہ ایک معاشرتی نظام میں مرد و عورت کو دو اجنبیوں کی طرح نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ان پر بہن بھائی کی حیثیت سے نگاہ ڈالتے ہیں کہ دونوں جب ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ مغرب میں مرد اور عورت اس طرح آپس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس ظاہری مثبت نقطے کے پس پردہ منفی نکات۔ یہ ایک مثبت نقطہ ہے لیکن بہت سطحی اور ظاہری، لیکن اسی ظاہری نقطے کے پس پردہ بہت سے منفی نکات پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گھر کی چار دیواری میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی منبری گفتگو نہیں ہے کہ جو چند سامعین کو خوش کرنے، یا کوئی نعرہ نہیں کہ جو چند افراد کو جمع کرنے کے لیے لگایا جائے، بلکہ یہ سب حقیقت اور سچی خبریں ہیں اور ان کے دیے ہوئے اعداد و شمار سے اخذ شدہ ہیں۔ گھروں میں خواتین پر ظلم و ستم ہوتا ہے، حتیٰ اس خاتون پر بھی کہ جو اپنے ملازم شوہر کی مانند ملازمت کرتی ہے اور دن میں 2 گھنٹے کی چھٹی میں جب گھر آتی ہے تو اس پر ظلم ہوتا ہے۔ یہاں لفظ ظلم سے کوئی مشتبہ امر پیدا نہ ہو، کیونکہ ظلم صرف کسی کو زدوں کو یا گولی کا نشانہ بنانا نہیں ہے۔ ظلم کی وضاحت صفحہ نمبر 84 پر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ ظلم ایک وسیع مفہوم ہے اور اس کے کئی مصداق ہیں، لہٰذا ظلم کا وہی معنی مراد لیا جائے کہ جو متن میں موجود اسباق اور قرینے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ الفاظ مترجم کے ہیں۔ یہ ظلم ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دو انسان، ایک مرد
اور ایک عورت، اگر یہ صورتحال ایک تصوراتی اور آئیڈیل صورتحال ہوتی، یعنی یہ دو انسان ہیں، دونوں ملازمت کرتے ہیں، رات کو تھکے ہارے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دوبارہ اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ دونوں مرد نہیں ہیں، ان میں سے ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، مرد اور عورت میں ہر ایک کو ایسے ماحول میں مرد پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرد عورت کے بنسبت مضبوط اور قوی ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کے ظلم کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتے۔ جس پر یقینی صورت میں ظلم ہوتا ہے وہ عورت ہے، اس لیے کہ وہ مرد کے جو اس عورت کا شوہر ہے اور بہت سی خواتین سے جنسی اور عاشقانہ تعلقات رکھتا ہے، اس کی یہ ناجائز تعلقات اور روابط مکمل طور پر سچے اور وفادار میاں بیوی کی مانند محبت سے لبریز ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اہل و عیال سے بھی ایسے تعلقات نہیں رکھتا۔ یہ ایک عورت پر بہت کاری ضرب اور بہت بڑا حملہ ہے۔ ایک بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے محبت آمیز، صاف، شفاف اور نزدیک ترین تعلقات رکھتی ہو، اور یہ دونوں پوری دنیا سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوں، لہٰذا ایسے گھرانے میں سب سے پہلی چیز جو عورت سے چھینی جاتی ہے یہی ہے۔ اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شوہر ہو کہ جو کبھی اپنی بیوی سے رحم کا سلوک بھی کرے اور کبھی ظلم بھی کرے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ گہرا دوستانہ، عاشقانہ اور بقول معروف جانم، سویٹی یا ہنی کا روابط رکھتا ہو، تو کیا یہ رابطہ اور تعلقات بہتر ہے یا نہیں؟ یعنی دو دوستوں کی مانند یہ دونوں گھر میں داخل ہوں، ایک دوسرے کو سلام کرے، احوال پرسی کریں، میز پر بیٹھ کر ایک ساتھ چائے پئیں اور اس کے بعد یہ اپنی راہ لے اور وہ اپنی راہ۔ مسلم ہے کہ یہ بھی پہلی صورتحال سے بہتر نہیں ہے۔ آپ ایک عورت کی حیثیت سے اس فیصلے کے لیے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیجئے کہ کیا آپ اس دوسری صورتحال کو پہلی کی بنسبت زیادہ پسند کرتی ہیں؟ یہ شوہر قابل تحسین ہے یا پہلا شوہر؟ میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی عورت موجود ہو کہ جو اس دوسرے شوہر کو پہلے والے شوہر پر ترجیح دے، یعنی وہ بیوی پہلے والے سخت گیر شوہر کی سخت مزاجی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تلخی کو اس دوسرے شوہر سے اس کی حقیقی محبت و چاہت اور اس بات کے مقابلے میں کہ اس کا شوہر اس کے سوا کسی اور عورت کا عاشق اور دلدادہ اور کسی اور سے جنسی تعلقات رکھنے والا نہیں ہے، قبول کر لیتی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ یہ ہے وہ پہلا ستم کہ جو مغربی عورت پر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں تمام گھرانے ایسے ہیں، لیکن معمولاً صورتحال یہی ہے۔ اور دوسری جانب عورت پر ہونے والی جسمانی ظلم اور اذیت و آزار دوسری طرف ہے۔ میں نے 2 سال قبل یعنی 1995 کے ایک امریدی جریدے میں گھروں میں ہونے والی مردوں کے ظلم و ستم کے اعداد و شمار کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ اعداد و شمار واقعاً بہت وحشتناک تھے۔ البتہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی بعض جہات سے مثلاً کھلے ہونے میں قدیم یورپی ممالک سے بہتر ہیں، اور انگلستان، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں وہ زیادہ کھلے ہیں۔ یہی کھلی حالت کہ جو مغربی ثقافت میں مشاہدہ کی جاتی ہے امریکہ میں یورپی ممالک سے زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ایک گھریلو عورت پر ظلم و ستم، زد و کوب اور اہانت، تحقیر دوسرے مغربی ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ ان اعداد و شمار میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے اعداد و شمار ہیں کہ جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ کر شکایت درج کرائی، جبکہ شکایت درج نہ کرانے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ہم کیا کریں؟ بس آپ دیکھیے کہ وہ پہلا ظلم ہے جو وہاں کی خواتین پر ہوتا ہے اور کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم آئیں اور اپنے شعاروں اور نعروں میں ایسی چیزوں کو بیان کریں کہ جو مغربی ثقافت خواتین کے حقوق کے دفاع یا خود خواتین سے برتاؤ کے عنوان سے بیان کرتی ہے، اور انہی شعار اور نعروں کی حیثیت سے متعارف کراتی ہے۔ کیا یہ مصلحت ہے؟ ان تمام چیزوں کو آئیڈیل بنا کر انہی مسلمان معاشرے کے سامنے پیش کرنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے کہیں سے بھی سود مند نہیں، اگر آپ اسلام کی نظر کو حقیقی اور گہری صورت میں سمجھیں، نہ کہ سطحی نظر کے جو اکثر اوقات غیر حقیقی مطالب اور خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے، اور عورت کے بارے میں اسلامی نظر کا لب لباب سمجھا اور نکالا جائے تو یہ امر سزاوار ہے کہ جس کے لیے حقیقتاً جد و جہد کی جائے اور شعار بلند کیے جائیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ جو شعار اور نعرے لگاتے ہیں ان میں ان چیزوں کے نہ لے کر آئیں کہ جو مغربی ثقافت کا حصہ ہیں، اور مغربی ثقافت کی طرف جھکاؤ کو حقوق نسواں کے لیے اپنے مقابلے کا ہدف قرار نہ دیں، اس لیے کہ اولاً مغربی ثقافت ایک ناکام ثقافت ہے،
اور لوگ بھی یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت سے افراد ان باتوں کو قبول بھی نہیں کرتے۔ معاشرے میں بہت سے صاحب نظر اور دیگر افراد ہیں کہ جو ممکن ہے کہ ان باتوں کو قبول نہ کرتے ہوں، تو یہ افراد مقابل میں آ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ بھی حقوق نسواں کا دفاع کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ثانیاً، بجائے اس کے کہ سب ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور ماضی میں ضائع شدہ ایک حق کے اثبات کے لیے جدوجہد کریں، آپس میں مقابلہ آرائی شروع کر دیں، یوں یہ غلط سلسلہ چل نکلے گا اور یہ اونٹ کسی بھی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ ثالثاً، اس طرز عمل کو اپنانے میں مصلحت نہیں ہے اور نہ ہی خداوند عالم اس سے راضی ہے۔ انسان کو ایسا کام انجام دینا چاہیے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو۔ رضائے الہی کے لیے کام کیجیے۔ حقوق نسواں کے اس دفاع، اس حکومت اور اس فعالیت سے ہمارا ہدف رضائے الہی کا حصول ہے۔ اگر ہمارا خدا ہم سے راضی نہ ہو تو ہمیں ان تمام چیزوں اور دنیاوی طور پر اپنے کامیاب ترین نتائج میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہیے۔ انسان صرف اپنی خدا کو راضی و خوشنود کرے۔ ہم یہاں صرف 4 دن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صرف کچھ دنوں کے لیے ہمارے بدن اور سانس کے درمیان رشتہ قائم ہے۔ اس کے بعد ہم ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں از اول تا آخر صرف اور صرف رضائے الہی ہی انسان کے کام آتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے اقدام کرنے چاہیے۔ آپ اسے اپنا ہدف اور مقصد بنائیے، اپنے کاموں اور جدوجہد میں قصد قربت کیجیے اور خدا کے لیے کام کیجیے تو خدا بھی آپ کی مدد کرے گا۔ بیماری کی تشخیص کے لیے حقیقت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مجھے ایک خط ملا کہ جو خاص طور پر میرے نام تھا۔ میں نے اسے ملک کی خواتین کی ایک فعال اور اچھی انجمن کو بھیجا تاکہ وہ اس خط میں موجود مسائل کے بارے میں تحقیق کریں۔ وہ خط بہت طولانی مگر شیریں اور خوبصورت تھا، لیکن میری نگاہوں میں اس خط میں موجود معلومات صحیح نہیں تھیں۔ اس میں بہت زیادہ شکوہ و شکایات کی گئی تھیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اسے خواتین سے نسبت دیا گیا تھا، صرف اس خیال سے کہ یہ سب باتیں اسلام سے مربوط ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ میری نظر میں بیماری کی تشخیص کے لیے انسان کو حقیقت بین ہونا چاہیے۔ اسلامی احکامات کی حکمت۔ توجہ فرمائیے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان حجاب کو قرار دیا ہے۔ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ حجاب بھی کسی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہے کہ حجاب کی صحیح ترین شکل یہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جب مرد و عورت تنہا ایک کمرے میں ہوں کہ جہاں دروازہ بند ہو اور پردہ پڑا ہو تو وہاں ان دونوں کا ایک ساتھ موجود ہونا حرام ہے، اس حکم کے پیچھے ایک حکیمانہ اور عمیق نظر ہے اور وہ صحیح بھی ہے۔ معاشرے کے افراد مرد یا عورت ہونے کی بنا پر جب اپنے باطن کی طرف رجوع کریں گے تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ حکم صحیح ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اور یہ کہے کہ یہ حکم غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو کہا گیا کہ عورت زینت و آرائش کر کے مردوں کے سامنے نہ آئے، یہ حکم بھی بالکل صحیح ہے۔ مغربی ثقافت بالکل اس کے برعکس ہے۔ مغربی ثقافت اپنے معاشرے کی عورت سے یہ کہتی ہے کہ تم اچھی طرح میک اپ کرو اور زینت اور آرائش کرو۔ یہ ہے مغربی ثقافت۔ میک اپ کے انواع و اقسام کی چیزیں۔ ایک خوبصورتی نہ رکھنے والی عورت کو بھی مختلف قسم کے میک اپ کے لیے اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ جب مرد کے سامنے جائے تو مرد اسے خوبصورتی اور زیبائی میں دیکھے اور اس کی طرف مائل ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میک اپ کی مصنوعی خوبصورتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا میل اور رغبت چند لمحوں سے زیادہ قائم نہیں رہتا۔ یعنی جب یہ مرد اس عورت کے پاس آئے گا تو وہ خود دیکھے گا کہ یہ خوبصورتی حقیقی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی اس پر نگاہ ڈالے تو اس کی تعریف کرے۔ یہ چیز مغربی ثقافت میں ایک امر مطلوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکمت اور دوسرے کلام میں فرق۔ لیکن اسلامی ثقافت میں شوہر کے علاوہ زینت و آرائش ایک امر مذموم ہے، لہٰذا اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 39 کہ یہ وہ چیز ہے کہ جسے تمہارے رب نے تمہاری طرف حکمت کے ساتھ وحی کی ہے۔ اب آپ قرآن میں ملاحظہ کریں کہ خداوند عالم نے پیغمبروں سے خطاب میں بہت جگہ حکمت کو مکرر بیان کیا ہے۔ مثلاً حضرت لقمان کے بارے میں چند مطلب کو ذکر کرتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 37 کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ 2 بیانات ہیں کہ جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بطور نصیحت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 39 کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ حکمت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے لب و لہجے پر نگاہ ڈالیں گے
تو آپ کو یہ بہت سادی اور معمولی بات نظر آئے گی، لیکن جب آپ اس میں غور کریں گے تو اس کی گہرائی کو نہیں پا سکیں گے کہ وہ کتنی عمیق ہے۔ یہ ہے حکمت کی خاصیت۔ توجہ فرمائیں، حکمت اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں، اہل عقل اور منطق اور ان کی استدلال کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کلمات کے ظاہر کو خوبصورت بناتے ہیں کہ جب انسان اس پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ایک اوقیانوس کی مانند پاتا ہے، لیکن جب اس کی گہرائی کو دیکھتا ہے تو گہرائی کو وہ ملی میٹر پاتا ہے۔ ظاہر میں ایک اوقیانوس ہے لیکن باطن میں کچھ نہیں۔ لیکن قرآنی کلمات اور حکمتیں ایسی نہیں ہیں۔ میرا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی تجربہ ہے، لہٰذا میں نے سب سے پہلے لفظ حکیم کو ان کے لیے استعمال کیا۔ میں نے دیکھا کہ حکیم جسے کہا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب باتیں کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی سطحی اور معمولی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں انسان کی نظر میں کوئی جلوہ نہیں رکھتی تھی، لیکن جب انسان اس پہ غور و فکر کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کتنی گہری اور عمیق بات۔ عورت کا اجتماعی کردار جو کچھ قرآن و احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام میں عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہ حکمت ہے کہ جس پر واقعاً توجہ کرنی چاہیے۔ ان تمام بیانات میں سے ایک مسئلہ یہی حجاب اور مرد و عورت کے درمیان حفاظتی وجود کا مسئلہ ہے۔ حجاب کے ذریعے سے ہونے والی حفاظت سب جگہ کے لیے نہیں بلکہ خاص جگہوں پر ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک خاتون حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتی ہے، البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سا مقام، کیونکہ میں نے بطور مثال ایک مقام کو مجمل انداز سے بیان کیا ہے جو واضح نہیں۔ ایسی حالت میں یہ بھی صحیح نہیں کہ انسان بغیر کسی وجہ سے کسی بھی حکومتی عہدے کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ بہرحال اگر وہ ایک ایسے عہدے کو حاصل کر لے کہ جہاں رجوع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ امر عورت کی فعالیت میں مانع بنے گا۔ اس مقام پر عورت ہزاروں مرد اور دیگر رجوع کنندگان کی حکیمانہ انداز سے پذیرائی کرے، ان کے مسائل کو سنے، جواب دے اور ان کے جائز حقوق کے لیے احکامات صادر کرے۔ اس میں نہ کوئی محدودیت ہے اور نہ ہی کوئی چیز مانے۔ اسلامی خواتین کا اجتماعی کردار مختلف مسائل سے مقابلے اور میدان جنگ میں بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ایک میدان تھا جہاں آپ نے کام کیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ایک میدان میں قدم رکھا۔ جناب حکیمہ خاتون یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خواہر نے میدان عمل میں قدم رکھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے کسی سے فرمایا کہ جاؤ، اور یہ کچھ ائمہ علیہم السلام کی خواہر اور زوجات یا بعض پیغمبروں کی بیویوں نے علمی اور ثقافتی، سیاسی، انقلابی اور فوجی میدانوں میں قدم رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے کہ عورت کا عورت ہونا ان تمام میدانوں میں اس کی فعالیت کی راہ میں ہرگز مانع نہیں ہوتا، لیکن ان سب جگہ حجاب کا حکم ضرور موجود ہے۔ آپ اس کی پابندی کیجیے اور مقابلے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھیے۔ تیسرا ہے گھرانے میں شوہر اور بیوی کے کردار پر زیادہ توجہ کی ضرورت۔ خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے تیسرا بنیادی اور لازمی نقطہ کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری نظر میں خواتین پر ظلم و ستم کے جتنے مقامات بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ظلم گھرانے میں ہوا ہے۔ اس مسئلے کو آپ جتنا بیان کر سکتے ہیں بیان کیجیے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ خواتین فلاں مقام و منصب کو حاصل کریں، یہ بات کا مرحلہ ہے اور اتنا قابل اہمیت نہیں۔ سب سے اہم مرحلہ شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے برتاؤ اور کردار کا مرحلہ ہے۔ اگر آپ ایسے قوانین وضع کر سکیں کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو امن اور سکون کا احساس کرے تو یہ ایک قابل تحسین امر ہے۔ بیوی کے لیے امن اور سکون کا ماحول فراہم کیجیے۔ انسان اپنی بیٹی کو بہت محنت، محبت، نرمی اور والدین سے عشق کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتی ہے۔ اس مرحلے میں بھی لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ان کی بچی ہی شمار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پیلے کر کے اسے شوہر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ایسی عورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے خاندانی مسائل، تربیت اولاد اور خانہ داری جیسے مسائل سے متعلق ہر چیز کو سمجھنے، ہر چیز کو جاننے، ہر کام کو انجام دینے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پس اگر عورت یہاں چھوٹی سی بھی غلطی کرے تو وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایسا کام کیجیے کہ جب ایک لڑکی شوہر کے گھر جائے تو وہ جس سن و سال میں بھی ہو امن اور سکون کا احساس کرے، اور اسے یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ شوہر
یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنے گی۔ اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیے۔ اگر آپ یہ ماحول فراہم کر سکیں تو ضرور اقدام کیجیے۔ میری نظر میں آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کے گھر میں ناحق بات نہیں سنے، یا اگر وہ کسی ظلم کا نشانہ بنے یا اس سے ناحق بات کی جائے تو اپنے حق کا دفاع کر سکے اور وہ قانونی امکانات کے ذریعے اپنے حق کو محفوظ رکھ سکے۔ یہاں پہ مترجم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگ اس تہمات کا شکار ہیں کہ یہ کیا حق اور حقوق کی رٹ لگا رکھی ہے۔ حق اور حقوق تو اس وقت بات ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ہو، جب وہ شوہر کے گھر آ گئی تو کون سا حق اور کیسے حقوق، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جنازہ ہی اس کے شوہر کے گھر سے نکلے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ افراد احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اگر لڑکی شوہر کے گھر آ جائے تو صحیح ہے کہ اس کے اپنے گھر سے متعلق کچھ حقوق ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شوہر کے گھر اس کے حقوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے امن اور سکون کا ماحول اور ناحق بات اور ظلم و ستم سے دوری وغیرہ شامل ہے۔ شادی کرنے سے عورت کی ذات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ شوہر کے گھر آنے سے اس کی شخصیت مزید نکھر جاتی ہے، اس کا اجتماعی روپ سامنے آتا ہے، اور اب وہ ایک بیوی کے روپ میں پہلے سے زیادہ حساس وجود رکھتی ہے۔ اپنے میکے والدین اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آنے والی ایک لڑکی جو اب شوہر کے ساتھ اس کے نئے گھر، نئے افراد اور نئے ماحول میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد وہ مزید حساس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اب تربیت اولاد کے مرحلے میں بھی قدم رکھتی ہے۔ غرضے کہ شادی سے عورت کا وجود ختم ہونے کے بجائے مزید وسعت، نکھار اور خوبصورتی اور زیبائی حاصل کرتا ہے۔ از طرف مترجم اس کے بعد آغا کہتے ہیں کہ یہ کام اتنا اہم ہے کہ میری نظر، توجہ اور فکر کا زیادہ حصہ ایک مسلمان عورت کے لیے اسی ماحول کی فراہمی میں مشغول ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے سمیت دیگر اسلامی ممالک میں عورت کو یہ ماحول فراہم نہیں ہو سکا ہے، حتیٰ کہ مومن اور متقی افراد کے گھروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے، اور موجودہ زمانے کے گھرانے بھی اسی آئیڈیل ماحول سے محروم ہے۔ چند سال قبل ایک پی ایچ ڈی خاتون نے ہم سے شکایت کی کہ اس کا شوہر کہ جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، مجھ پر مختلف مسائل زندگی میں زور اور زبردستی کرتا ہے، اور یہ خاتون اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتی۔ یہ ایک نمونہ ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکیں تو ان تمام چیزوں کو قوانین کے ذریعے ختم کر دیجیے، تاکہ خواتین کے حقوق شوہروں کے ظلم اور زبردستی کی وجہ سے ضائع نہ ہوں۔ وہ نقطہ کہ جسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرد کی بنسبت عورت کا جسمانی لحاظ سے کمزور ہونا اس پر ظلم ہونے کا باعث بنا ہے، تو اسے معرفت اور تعلیم کے ذریعے سے ایک جہت سے اور قانون کی مدد سے دوسرے جہت سے مضبوط بنانا چاہیے، یعنی خواتین کے ہاتھ میں ان کے حقوق کے دفاع کے اقتدار کے وسائل دینے چاہیے۔ یہ وسائل معرفت اور تعلیم کی طرف سے خواتین پر ظلم و ستم کی راہ میں ایک طرف سے مانع بن جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف قانون ہے کہ جو خواتین کے حقوق اور ظلم سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ دونوں طرف خواتین کے لیے فراہم ہو جائیں تو یہ ایک قابل تحسین امر ہے۔ آپ اپنی خواتین کو تحصیل علم اور بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی ترغیب دلائیے۔ اعلیٰ تعلیمی مراکز میں اپنی بیٹیوں کے داخلے کو قانونی لحاظ سے سہل اور آسان بنائیے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو میری نظر میں تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ مثلاً فرض کیجئے کہ موجودہ زمانے میں ممکن ہے کہ خواتین کو اس بارے میں فکر لاحق ہو کہ وہ ڈرائیونگ کیوں نہیں کرتی، یا ٹرک ڈرائیور کیوں نہیں بنتی، فلاں کام انجام کیوں نہیں دیتی۔ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں کی قدر اور قیمت ہے کہ انسان ان کے لیے جد و جہد کرے۔ ہندوستانی عورت اور روزانہ 5 روبے اجرت۔ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ میں ہندوستان میں ایک یونیورسٹی کے طالب علم کے گھر مہمان تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے بعد استراحت کرنا چاہتے تھے کہ اچانک باہر سے کسی چیز کے توڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، ایک بڑا سا صحن نما میدان ہے کہ جس میں مختلف پتھر پڑے تھے، اور ایک 40-50 سالہ مزدور عورت ہتھوڑی ہاتھ میں لیے بڑے پتھروں کو توڑ رہی تھی۔ وہ عورت فربا بدن کی مالک اور کالی تھی، اور اس نے خاص قسم کا ایک لباس پہنا ہوا تھا کہ جو خواتین یہ لباس جس کو جمپر کہتے ہیں وہ پہنتی تھیں، تو اپنے بدن کا ایک حصہ، سینے کا اوپری حصہ کھلا رہنے دیتی تھیں۔ یہ وہاں کے لباس کا انداز ہے کہ لباس میں سینے کا اوپری حصہ کھلا رہتا ہے، اور یہ فیشن سے متعلق ہے۔
یہ مزدور عورت بھی اسی حل میں تھی اور محنت مزدوری کے دوران اس نے اپنے فیشن کو فراموش نہیں کیا۔ سخت محنت کرتے ہوئے مسلسل پتھروں کو توڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ عورت یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مزدور ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ روزانہ کتنی اجرت لیتی ہے؟ تو اس نے کہا روزانہ کے 4 یا 5 روپے۔ اس وقت ہندوستانی 1 روپیہ شاید ہمارے 15 ریال کے برابر تھا، یعنی ماہانہ تقریباً 120 سے 150 روپے، اور اس کے لیے روزانہ 14 یا 12 گھنٹے محنت اور مشقت کرتی اور پتھروں کو وہ توڑتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ماحول میں ایک عورت کو اس طرح کا کام نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ بات باعث افتخار ہے۔ یہاں پہ پھر مترجم کہتے ہیں کہ یہ تقریر اسلامی انقلاب کے تقریباً 18 سال کے بعد کی ہے۔ ایرانی معاشرے میں یقیناً یہ حالات نہیں رہے اور نہ ہی انقلاب کی کامیابی کے بعد تھے، مگر ہندوستان اور پاکستان جیسے ترقی پذیر دنیا کے ممالک میں عورت بھی مرد مزدوروں کے ساتھ مکانات کی تعمیر اور روڈوں کی تعمیر، سڑکوں کی صفائی اور دیگر کاموں کو انجام دیتی ہے۔ یہاں ہمارا معاشرہ عورت کی نسوانیت، اس کے صنف نازک ہونے اور عزت اور آبرو کو یکسر فراموش کر چکا ہے۔ از طرف مترجم آغا نے کہا کہ یہ بات خود باعث افتخار ہے، البتہ عورت اپنے کھیتوں میں اپنے لیے کام کرتی ہے لیکن وہ دوسروں کی مزدور نہیں بنتی۔ ایسے وقت میں ایک انسان آئے اور بڑی جدوجہد کے بعد فرض کیجئے کہ عورت کے ٹرک ڈرائیور ہونے کے امکانات فراہم کرے، ان باتوں کی قطعاً کوئی بھی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ آغا نے یہ سن 1997 میں پارلیمنٹ کی خواتین اراکین سے یہ خطاب کیا تھا۔ اس کتاب کا 5واں باب ہے اسلامی خواتین کا آئیڈیل۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے حقوق، حدود اور آئیڈیل کو مشخص اور واضح کیا ہے، بلکہ اپنی تعلیمات کے مطابق ان آئیڈیل اور مثالی نمونوں کو پرورش دیتے ہوئے انہیں عوام کے سامنے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے اور پیروی کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ اسلام میں آئیڈیل شخصیات کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ معروف اور کامل شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اگرچہ کہ ان کی زندگی بہت مختصر تھی، لیکن زندگی کے مختلف شعبوں، جہاد، سیاست، گھر، معاشرہ، اجتماعیات کہ ان کی زندگی کی برکت، نورانیت، درخشندگی اور جامعیت نے انہیں ممتاز اور بے مثل و بے نظیر بنایا۔ خواتین اپنے حقوق اور اسلام کی نظر میں عورت کے کردار میں معیار و میزان کے فہم اور ان معیارات کی اساس پر اپنی تربیت اور خودسازی کی روش اور طریقہ کار کی دستیابی کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو اپنے سامنے موجود پاتی ہیں۔ اس بنا پر وہ دیگر آئیڈیل شخصیات سے بے نیاز ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی سراپا درس و سبق آموز زندگی کی طرف توجہ کرنا خواتین کو معنویت، اخلاق، اجتماعی فعالیت، جدوجہد اور گھرانے کے ماحول میں ان کی انسانی شان کے مطابق ایک مطلوبہ منزل تک پہنچانے کا باعث ہوگا۔ مردوں کے جہاد، فعالیت اور جدوجہد اور خودسازی، اجتماعی اور معاشرتی وظائف میں ان کی پیش رفت میں خواتین بہت اہم کردار کی مالک ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں یہ کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب میں یہ کردار بہت واضح صورت میں ظہور پذیر ہوا اور تاریخ نے اس کردار کو سنہری حروف سے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس کی پہلی فصل ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جامع اور کامل شخصیت۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عظیم نعمت الہی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی نسبت، محبت اور مجذوبیت کے مراحل کے بعد ہم جس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم معدن نور اور فضیلت کے اس منبع سے کہ جتنی محبت کریں وہ کم ہی ہوگی اور اس میں ہمیشہ تشنگی باقی رہے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قلبی اور روحانی رابطے اور رشتے کے ضمن میں ہمارا کیا وظیفہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری پر توجہ نہیں دی اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو ممکن ہے خدا نخواستہ یہ محبت ہمیں وہ نتیجہ نہ دے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ وہ تاریخ بشریت کی اعلیٰ ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا سید النساء العالمین، راوی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی جدہ امجد اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا تھیں جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں۔
وہ دنیا اور آخرت میں اولین و آخرین کی سردار ہیں۔ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 26۔ اور ان کی عظمت ان کے زمانے تک محدود نہیں۔ اگر آپ اپنی تمام مخلوقات عالم میں پوری تاریخ میں خلق کیے گئے ان کھربوں انسانوں کے درمیان اگر انگلیوں پر شمار کی جانے والی بہترین شخصیات کو ڈھونڈنا چاہیں تو ان میں سے ایک یہی مطہر اور منورہ شخصیت ہے کہ جس کا نام اور یاد و ذکر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ خدا نے اپنے فضل و احسان کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیا کہ اپنی زندگی کے کچھ حصوں کو ان کی یاد میں بسر کریں، ان کے بارے میں باتیں کریں اور اس عظیم ہستی سے متعلق باتوں کو سنیں۔ لوگوں کی اکثریت غافل ہے، جبکہ یہ ہم پر خدا کا لطف و کرم ہے کہ ہم ان سے متمسک ہیں۔ یعنی وہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت کی مالک ہیں کہ بڑے بڑے مسلمان علماء مفکرین یہ بحث کرتے تھے کہ کیا یہ عظیم خاتون ایک گھریلو عورت تھی، اس کا اپنا گھر تھا، شوہر، بچے، سب کچھ، اور یہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ماں بھی تھی۔ یہ بانوئے عصمت و طہارت زندگی کے سخت سے سخت مراحل میں اپنے شوہر اور والد کے لیے دلجوئی اور دلگرمی کا سبب تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بعثت کے 5ویں سال دنیا میں قدم رکھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام سختیوں، مشکلات اور مصائب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت شہر کی خواتین حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی مدد کے لیے نہیں آئیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب حضور کفار سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے آپ کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا، ہر قسم کے رابطے اور تعلقات کو بالکل قطع کر دیا تاکہ اس کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا جیسی فداکار اور ایثار کرنے والی عورت نے استقامت دکھائی۔ آپ اپنے شوہر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرماتی، اس کے بعد گھر میں اپنی بیٹی کی دیکھ بھال اور تربیت کرتی۔ جب یہ دختریں نیک اختر بڑی ہوئیں اور 5-6 سال کی عمر کو پہنچی تو شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے اس کوہستانی وادی کی گرمی، بھوک، سختی، دباؤ، غریب الوطنی کی مشکلات کو اس وقت تحمل کیا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ شعب ابی طالب میں آفتاب کی تمازت سے دہکنے والے دن، سرد راتیں اور اس علاقے کی شب و روز میں ناقابل تحمل آب و ہوا، ان دشوار حالات میں بچے بھوکے پیٹوں اور تشنہ لبوں کے ساتھ ان افراد کے سامنے تڑپتے رہتے تھے۔ سختی اور مشکلات کے یہ 3 سال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے باہر بیابان میں اس طرح گزارے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کی مونس و غمخوار۔ یہ بیٹی ان سخت ترین حالات میں اپنے والد کے لیے ایک فرشتہ نجات تھی۔ یہ زمانہ تھا کہ جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور یہی وقت تھا کہ جب آپ کے محسن اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دنیا سے رخت سفر باندھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکتا و تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کی دلجوئی کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی، غم اور مشکلات کی گرد و غبار کو چہرے سے صاف کرتی۔ اس بچی نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 7-8 سالہ دختر کو کہا ام ابیہا، یعنی ماں، یعنی یہ بچی اپنے والد کی ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایسا باپ کہ عالم کی تمام مشکلات نے جسے اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود تمام بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری اس کے دوش پر تھی۔ وہ ایسا پیغمبر تھا کہ اس کا رب اسے سختیوں، مشکلات، غموں کے برداشت کرنے اور خلق میں اور حق میں مسلسل اور انتھک محنت اور مشقت کی وجہ سے اس کی دلجوئی کرتا تھا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے کہ اے رسول، تم خود کو اتنی سختی میں کیوں ڈالتے ہو، اتنا رنج کیوں اٹھاتے ہو، اپنی پاک و پاکیزہ روح پر اتنا دباؤ کیوں ڈالتے ہو۔ یہ اور مقام ہے کہ جہاں خدا اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے۔ ان سخت ترین حالات میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر دباؤ بہت زیادہ تھا۔ دشوار ترین حالات میں یہ چھوٹا فرشتہ، مانوی و ملکوتی روح کی حامل بیٹی اور دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کی مانند ہے کہ جو پیغمبر اور نئے مسلمان ہونے والے افراد کی تاریک شبوں میں اپنی پوری آب و تاب اور نورانیت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا وجود بھی بالکل ایسا ہی نورانی تھا۔ روایات میں ہے
کہ حضرت فاطمہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں 3 بار حضرت علی علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرماتی تھیں۔ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 16۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی علمی فضیلت اور راہ خدا میں آپ کا جہاد۔ اگر عورت مرد کی پشت پناہ ہو اور زندگی کے مختلف میدان ہائے عمل میں اس کی شانہ بشانہ قدم بقدم اور اس کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے والی ہو تو مرد کی قوت و طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ حکیمہ، عالمہ، محدثہ خاتون، یہ خاتون کے جو عالم ہائے غیب سے متصل تھی، یہ خاتون کے فرشتے جس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، یہ عظیم المرتبت ہستی کہ جس کا قلب علی و پیغمبر کے قلوب کی مانند ملکوت کے عالموں کی نورانیت سے منور تھا، اپنی تمام تر استعداد اور صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنی تمام تر اعلیٰ درجات کے ساتھ تمام مراحل زندگی میں جب تک زندہ رہی، شوہر، صحابی رسول، اپنے امام وقت اور امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے ایک بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑی رہی۔ آپ نے اپنے امام وقت اور اس کی ولایت کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے علماء اور دانشوروں نے اس خطبے کی فصاحت و بلاغت، اعلیٰ اور بے مثال کلمات، جملوں کی ترتیب، معانی اور ان کی ظاہر و باطن کی خوبصورتی سے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ یہ نکتہ بہت ہی عجیب ہے۔ علامہ مجلسی نے ائمہ علیہم السلام سے اتنی کثیر تعداد میں روایات نقل کی، ہمارے لیے گرا بہا ذخیرہ چھوڑا، لیکن جب اس خطبے کے مقابل اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ان کا وجود فرتے جذبات اور احساسات اور خطبے کی عظمت سے لرز اٹھتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب خطبہ ہے اور اسے نہج البلاغہ کے خوبصورت اور فصیح و بلیغ ترین خطبوں کا ہم وزن شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا خطبہ کہ جو شدید ترین غم و اندوہ کے عالم میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سینکڑوں مردوں اور مسلمانوں کے سامنے دیا جاتا ہے، یہ خطبہ بغیر کسی تیاری اور تفکر کے فی البدیہہ اس عظیم خاتون کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اس کا وہ بیان، اس کی حکمتیں، عالم غیب سے اس کا رابطہ، وہ عظیم ترین مطالب، معرفت الہی اور شریعت کے گوہر پائے بے مثل و بے نظیر عمیق و گہرائی اور وہ عظمت الہی کو بیان کرنے والے کلام کی رفعت و بلندی، سب سے بڑھ کر وہ نورانی قلب کہ جس سے حکمت و معرفت کے یہ چشمے جاری ہوئے، وہ نورانی بیان کہ جس نے سب کو مبہوت کر دیا، اور وہ نورانی اور مبارک زبان کہ جس کے ذریعے اس خاتون نے اپنے کلمات کو خدا کی راہ میں بیان کیا۔ اس تمام عظمت و فضیلت کے بارے میں ہمارے سرمایے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم اسے مکمل طور پر خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، ہمارے سرمایے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا سرمایہ اس عظیم سرمایے کہ جسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر، ان کے والد ماجد اور ان کی اولاد نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، قابل مقایسہ ہے؟ ہمارا یہ مختصر علم، ہماری یہ ناقابل قوت بیان و زبان، قلیل سرمایہ، مختصر پیمانے پر ہمارا اثر و نفوذ، ہماری محدود صلاحیتیں اور نچلی سطح کی مختصر سی معرفت اس عظیم اور بے مثال و بے نظیر ذخیرے کے مقابلے میں جسے خداوند عالم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ملکوتی اور نورانی وجود میں قرار دیا تھا، کس اہمیت کا حامل ہے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ جو راہ خدا میں بخل سے کام لیں؟ آج علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ائمہ کی راہ وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ ہے۔ اگر کسی نے اس راہ اور اس راہ دکھانے والی شخصیت کو نہیں مانا، نہیں سمجھا ہو تو اسے اپنی بصیرت کے حصول کے لیے از سر نو جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے ہماری تعلق اور لگاؤ کو حقیقت کا رنگ بخشتی ہے۔ یہ خطاب آغا نے 51 دسمبر 1992 میں نوحہ خان حضرات سے کیا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا عالم ہستی کا ایک درخشاں ستارہ۔ ہم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں علم کہ ہم کیا کہیں اور کیا سوچیں۔ اس روح مجرد اور خلاصہ نبوت و ولایت کے بابرکت وجود کے جہات ہمارے سامنے اتنے زیادہ وسیع، لامتناہی اور ناقابل درک ہیں کہ ہم جب اس شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وادی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ زمانہ
ان جملے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو صحیح طور پر پہچاننے اور درک کرنے کی راہ میں مانے ہوتے ہیں۔ عالم بشریت کے اکثر و بیشتر ستارے اپنی حیات میں اپنے ہم اثر افراد کے ذریعے ناقابل شناخت رہے اور انہیں پہچانا نہیں گیا۔ انبیاء اور اولیاء میں سے بہت کم افراد ایسے تھے کہ جو اپنی قریبی ترین اور مخصوص اور مختصر افراد کے ذریعے پہچانے گئے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی نہ صرف اپنے زمانے میں اپنے والد، شوہر، اولاد اور خاص شیعوں کے ذریعے سے بلکہ ان افراد کے ذریعے سے بھی کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شاید اتنے قریب بھی نہیں تھے، مدح اور ثنا کی گئی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، اگر آپ اہل سنت محدثین کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حضرت کی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مدح و ستائش میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و سلوک کو بیان کیا گیا ہے، یا ازواج نبی یا دیگر شخصیات کی زبانی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ سے یہ معروف حدیث نقل ہے کہ جو کتب الغمہ فی معرفت العلائم میں لکھی گئی ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شمائل، ظاہری قیافے، درخشندگی اور حرکات و رفتار کے لحاظ سے کسی ایک کو بھی فاطمہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، اس میں بھی روایت ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور مشتاقانہ انداز میں ان کی طرف بڑھ کر ان کا استقبال کرتے۔ یہ ہے قام لہا کی تعبیر کا معنی۔ ایسا نہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو آپ صرف کھڑے ہو کر استقبال کرتے، بلکہ آپ قام لہا یعنی کھڑے ہو کر ان کی طرف قدم بڑھاتے تھے۔ بعض مقامات پر اسی راوی نے اسی روایت کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کو پیار کرتے، چومتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام و منزلت۔ اس باعظمت شخصیت کے بارے میں ایک عام انسان کی کیا مجال کہ وہ لب کشائی کرے۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کما حقہ معرفت۔ میرے محترم دوستوں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت ان کی سیرت میں واضح اور آشکار ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا شناخت و آشنائی رکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے محبوں نے پوری تاریخ میں حتی الامکان یہی کوشش کی ہے کہ ان کی کما حقہ معرفت حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ یہ عظیم شخصیت صرف ہمارے زمانے میں ہی ہر دل عزیز ہے۔ آج الحمدللہ کہ اسلامی حکومت کا زمانہ ہے، حکومت قرآن، حکومت علوی اور حکومت اہل بیت علیہم السلام کا دورہ ہے۔ جو کچھ دل میں موجزن ہے وہ زبانوں پر بھی جاری ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ دنیا اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی کے جس کا تعلق تیسری اور چوتھی صدی ہجری سے ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے۔ اسی معروف جامعۃ الزہرا کا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ ان ایام میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر یونیورسٹی بناتے تھے۔ مصر میں حکومت کرنے والے فاطمی خلفاء سب شیعہ تھے۔ بنابر صدیوں سے شیعوں کی یہی کوشش رہی کہ اس عظیم ہستی کی کما حقہ معرفت حاصل ہو۔ عظمت خدا کا ایک نمونہ۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام ستاروں سے اپنی راہ تلاش کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 16 وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ عاقل انسان کا یہی عمل ہوتا ہے۔ ستارہ کہ جو آسمان پر چمک رہا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے۔ ستاروں کی بھی اپنی ایک عجیب دنیا ہے۔ کیا یہ ستارے یہی ہیں کہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے ان چھوٹے سے ستاروں میں سے بعض ستارے کہکشاں کے جس میں خود اربوں ستارے موجود ہیں اس سے بھی بڑے ہیں۔ قدرت الہی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی اندازہ۔ عاقل انسان کہ جسے خداوند عالم نے قوت بصارت دی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے لیے ان تمام ستاروں کے وجود سے فائدہ حاصل کرے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستاروں کے ذریعے سے راستے کو پاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے درس خدا لیجئے۔ میرے عزیز دوستوں، عالم خلقت کا یہ درخشاں ستارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔
اس کی حقیقت اور مقام و منزلت اس ظاہری اور نظر آنے والے وجود سے بہت ہی بلند اور برتر ہے۔ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے صرف ایک نور اور روشنی دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت آگے اور بلند ہے۔ میں اور آپ ان بزرگوار ہستی سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ روایات میں ہے کہ عالم ملکوت کے رہنے والوں کی آنکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے خیرہ ہو جاتی ہیں، تو میں اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ یہاں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چاہیے کہ اس روشن اور درخشاں ستارے سے خدا اور اس کی بندگی کی راہ کو ڈھونڈیں، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس راہ کو پایا اور فاطمۃ الزہرا بن گئیں۔ خداوند عالم نے ان کے وجود کو اعلیٰ و عرفہ قرار دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ عالم مادہ اور عالم ناسوت کے امتحان میں اچھی طرح کامیاب ہوں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صبر اور غور و فکر کی عظمت۔ کتاب مناقب جلد نمبر 3 اور صفحہ 341 میں بیان ہے کہ خدا نے آپ کی تخلیق سے قبل امتحان لیا اور ان تمام میں آپ کو صابر پایا۔ اگر خداوند عالم نے خلقت سے قبل ان کے نورانی وجود پر اپنا خاص لطف کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیاوی امتحانات میں کس طرح کامیاب ہوں گی، ورنہ بہت سے افراد کی شروعات تو بہت اچھی تھی، لیکن کیا وہ سب امتحانات میں کامیاب ہو گئے؟ ہمیں اپنی نجات کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس حصے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حدیث شیعہ راویوں سے نقل کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری پیاری لخت جگر، اے میری فاطمہ، میں خدا کے لیے تم کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی تم اپنے غور و فکر کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں آگے بڑھو، اور ایسا ہی تھا۔ وہ اپنی فکر و معرفت کے ذریعے اس مقام تک پہنچی ہیں۔ دوسری فصل ہے عملی سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ماں کی خالی جگہ۔ آپ توجہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بچپن سے لے کر شہادت تک کی مختصر زندگی کس طرح بسر کی۔ اپنی شادی سے قبل کہ جب وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھیں، انہوں نے تو رحمت کے پیغمبر، دنیائے نور کے متعارف کرانے والی عظیم شخصیت اور عظیم عالی انقلاب کے رہبر و مدیر کے ساتھ، کہ جن کا انقلاب تا قیامت باقی رہے گا، کہ جس دن سے انہوں نے اس پرچم توحید کو بلند کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایسا برتاؤ کیا کہ ان کی کنیت ام ابیہا، اپنے والد کی ماں، رکھی گئی۔ یہ تھی ان کی خدمت، کام، محنت، مشقت، جدوجہد۔ بغیر کسی وجہ کے تو ان کو ام ابیہا نہیں کہا جاتا، خواہ وہ مکے کے شب و روز ہوں یا شعب ابی طالب کے اقتصادی اور معاشی محاصرے کے سخت ترین دن و رات، یا وہ وقت کہ جب آپ کی والدہ حضرت ختیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئیں اور حضور کے قلب مبارک کو مختصر عرصے میں 2 صدمے اٹھانے پڑے، یعنی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پے در پہ وفات۔ کڑے اور مشکل وقت میں بی بی آگے بڑھیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے رسول کے چہرے مبارک پر پڑے ہوئے غم و اندوہ کی گرد و غبار کو صاف کیا اور اپنے والد کی تسلی کا سبب بنی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جدوجہد یہاں سے شروع ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور جدوجہد کا یہ بحر بے کراں کتنا ہی عظیم ہے۔ طلوع اسلام کے بعد علی و فاطمہ کی خدمات، اس کے بعد اسلام کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اور آپ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک فداکار اور انقلابی رضاکار کا مصداق کامل ہے، یعنی ان کا پورا وجود اسلام کی تبلیغ اور اسے مضبوط بنانے اور خدا اور رسول کی خوشنودی و رضا کے حصول کے لیے وقف تھا۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ختمی مرتبت کے حیات مبارکہ کے آخری 10 سالوں میں امیر المومنین نے جو کام بھی انجام دیا وہ صرف اسلام کی پیش رفت کے لیے تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین اور ان کے بچے کئی دن بھوکے رہتے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب راہ خدا میں نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، ورنہ تو اگر یہ جوان تجارت اور کمانے کی فکر کرتا تو سب لوگوں سے زیادہ کما سکتا تھا۔ یہ وہی علی ہیں کہ جو آنے والے زمانے میں کنویں کھودتے تھے اور جب پانی تیزی سے ابلنے لگتا تو باہر تشریف لاتے اور مٹیالے پانی میں آلودہ اپنے ہاتھ اور پیر کو دھوئے بغیر
بیٹھ کر کنویں کو وقف کرنے کا حکم تحریر فرماتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس قسم کے کام بہت زیادہ انجام دیے۔ کتنے ہی نخلستانوں کو آپ نے خود آباد، سرسبز و شاداب بنایا۔ یہ وہی مدینہ ہے، تو امیر المومنین اس مدینے میں بھوکے کیوں رہے؟ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئی تو فاقوں کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد تھا۔ حضور نے فاطمہ کی اس حالت کا مشاہدہ کیا تو ان کا دل بہت بے قرار ہوا۔ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دعا کی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تمام جد و جہد کا ہدف خوشنودی خدا کا حصول اور اسلام کی پیش رفت تھی۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک رضاکار کا مصداق کامل ہے۔ میں علی و فاطمہ کے نام نامی سے منسوب اس ملک کے تمام رضاکاروں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ کاملہ قرار دیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان رضاکاروں کے لیے سب سے بہترین اور بزرگ ترین اسوہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ان سے شادی کے لیے خدا کا انتخاب۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کے بہت سے طلبگار تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ آپ عالم اسلام کے عظیم رہبر اور حاکم وقت کی صاحبزادی تھیں۔ رشتے کے طلبگاروں میں بڑے بڑے افراد، صاحب مقام و حیثیت، ثروت مند افراد، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے راہ الہی میں اپنی پوری دنیا کو وقف کر دینے والے پاکیزہ نوجوان کہ جو ہمیشہ میدان جنگ کا شاہ سوار تھا، اس کا انتخاب کیا۔ یعنی یہ انتخاب خدا نے کیا تھا اور وہ بھی خدا کے انتخاب سے راضی اور خوشحال تھی۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کی کہ امیر المومنین علیہ السلام ان سے پوری طرح سے راضی تھے۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام سے جو الفاظ ادا کیے وہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ میں آج عید کے دن ان مصائب کے جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، بچوں کی صحیح تربیت کی اور ولایت کے دفاع کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اس راہ میں تمام صعوبتوں کو برداشت کیا اور اس کے بعد خندہ پیشانی سے شہادت کا استقبال کیا اور اسے خوشی خوشی گلے لگا لیا۔ یہ خطاب آپ نے نومبر 1994 میں نوحہ خانوں حضرات سے کہا تھا۔ اس کی انشاءاللہ تیسری فصل کہ جو شوہروں کی جدوجہد فعالیت میں خواتین کا بنیادی کردار ہے، وہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مواد پسند آیا ہوگا۔ یہاں پہ جو بھی پیغام، جو بھی سبق، جو بھی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کا مقصد آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانا ہے، لیکن آپ سے پہلے میری اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بہترین مواد والی کتاب لے کر آؤں، آپ کی روزمرہ کی زندگیوں میں جو تھوڑی سی روشنی اور آسانی آ سکے، اور میری بھی۔ اسی طرح اگر آپ کو آڈیو بکس پسند ہیں تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم اور اچھائی کا یہ سلسلہ مزید آگے پھیل سکے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کی زندگیوں میں کامیابی اور سکون لے کر آئے۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔